اف، آج تو باس نے بغیر کسی مہلت کی نوکری سے فارغ کر دینا ہے۔ اف اف، کیسے سو گئی میں اتنی دیر، اب اللہ کرے بس مل جائے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ لڑکی ایک ہاتھ میں اپنا بیگ تھامے دوسرے میں موبائل پکڑے تیز تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی جانب بڑھ رہی تھی، جب سامنے سے آتے وجود کو اپنی تیز رفتار بوکھلاہٹ کی وجہ سے دیکھ نہ پاتی زور سے ٹکرائی تھی اور اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اوہ کیا مصیبت ہے، ایک تو پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں، اوپر سے یہ رنگ برنگے مسئلے۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ ایک ناپسندیدہ لیکن سرسری سی نظر مقابل پر ڈال کر نیچے جھک کر اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ ٹکرانے والے وجود نے اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ زنیرہ اپنا بیگ اٹھا کر سیدھی ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے اپنے ارد گرد ڈھونڈتے لگی لیکن وہ وہاں ہوتا تو ملتا نہ۔ یکایک اس کے دماغ میں خیال سا لپکا جس سے وہ ٹکرائی تھی، کہیں وہ تو اس کا موبائل چلا کر نہیں لے گیا۔ زنیرہ نے اسے ڈھونڈنا چاہا جب وہ اسے بس اسٹاپ کی دوسری جانب جاتا دکھائی دیا۔ وہ غصے سے اس کے پیچھے بڑھی۔ اوئے چور، رکو، کہاں بھاگ رہے ہو میری چوری کر کے؟ زنیرہ اس انسان کے پیچھے تقریباً دوڑتی چیختی چلاتی ہوئی پہنچی۔ سنائی نہیں دے رہا، بہرے ہو؟ اس کے سامنے آتی کافی بدتمیزی سے بولی تھی۔ سامنے والا جو اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا سامنے کھڑی اسی لڑکی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اس کی زبان پر آیا تھا۔ ایکسکیوز می؟ سامنے والی کی پیشانی پر بل پڑے۔ زنیرہ ابھی بھی اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ شکل سے تو آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، پہناوا بھی آپ کا کافی بہترین ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئی؟ زنیرہ اسے سر سے لے کر پیر تک تیکھی نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ مس، آپ کی اس سب بکواس کا مطلب؟ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر اس نے سامنے کھڑی لڑکی سے کہا۔ اتنے بھولے نہیں بنو، تم مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرائے تھے، چور کہیں کے۔ چپ چاپ شرافت سے میرا موبائل نکالو۔ زنیرہ کے چیخنے پر آس پاس کھڑے لوگ بھی متوجہ ہونے لگے۔ آپ کا دماغ درست ہے؟ آپ کا موبائل میرے پاس کیسے ہوگا؟ اور اتنا گھٹیا الزام لگانے کی آپ کی جرت بھی کیسے ہوئی؟ مقابل کی ضبط سے بھینچی ہوئی مٹھیاں بتا رہی تھیں کہ وہ خود کو کتنی مشکل سے روکے ہوئے ہے، ورنہ ایس پی آئی یا سکندر کو پل بھر بھی نہ لگتا سامنے کھڑی لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے میں۔ وہ جس کی حال ہی میں اس شہر میں پوسٹنگ ہوئی تھی، آج صبح ہی گھر سے نکلا، شہر کے الگ الگ علاقوں کا اکیلا ہی دورہ کر رہا تھا، اور شہر میں جرائم کی بڑھتی شرح دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اب اس لڑکی نے اس سے الجھ کر اس کے غصے کا گراف مزید بڑھا دیا۔ اوہ ہو، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ دیکھو، سیدھی شرافت سے میرا موبائل مجھے واپس کرو ورنہ ابھی پولیس کو بلا لوں گی۔ جانتے نہیں ہو تم کہ میں کون ہوں؟ زنیرہ کے مسلسل الزامات کی بارش نے یحییٰ کا دماغ بالکل الٹ دیا۔ دوجا، اتنے سارے لوگوں کے سامنے ایک شٹانگ بھر کی لڑکی، اتنی بے عزتی، اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، لیکن اس کی پولیس کی دھمکی پر وہ طنزیہ مسکرایا۔ اچھا تو تم پولیس بلاؤ گی، بلاؤ۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ زنیرہ کو دیکھ کر استہزائیہ بھرے انداز میں ہنسا۔ مجھے چیلنج مت کرو تم۔ زنیرہ نے آس پاس دیکھتے ہوئے ایک برا سا پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ سیدھی شرافت سے یہاں سے دفع ہو جاؤ لڑکی، ورنہ۔ وہ غصے میں بات مکمل بھی نہ کر پایا کہ اس سے پہلے ہی زنیرہ نے ہاتھ میں پکڑا پتھر اس کی جانب پھینک دیا جو سیدھا یحییٰ کی پیشانی پر جا لگا۔ چور، چور، اس نے میرا موبائل چوری کر لیا ہے۔ پتھر مارتے ہی وہ چلا چلا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تھی۔ صدمے سے آنکھیں پھاڑ کر یحییٰ پہلے تو اس پاگل لڑکی کو گھورتا رہا، پھر پیشانی سے نکلتے خون کو اپنے ہاتھ سے روکے زنیرہ کو خون آشام نظروں سے گھورتے اس کی جانب بڑھا۔ تمہیں تو اب میں بتاتا ہوں بے وقوف لڑکی۔ جارحانہ تیور لیے وہ اسے پکارتے لبکا۔ زنیرہ اس کے غصے سے گھبراتی چیخ مار کر پیچھے ہٹی، لیکن وہاں آ کر کھڑی ہوتی پولیس وین کو دیکھ کر اسے تھوڑا حوصلہ ہوا۔ وہ فوراً پولیس کی طرف بڑھی۔ سر ہیلپ می، اس بندے نے میرا موبائل چوری کر لیا ہے، آپ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ وین سے اترتے ایک پکی عمر کے افسر کو دیکھ کر وہ فوراً اس سے بولی۔ افسر نے سامنے کھڑے یحییٰ کو دیکھ کر عجیب نظروں سے زنیرہ کو گھورا اور یحییٰ کی جانب بڑھا۔ اس نے غصے سے کھڑے یحییٰ کو دیکھ کر ماتھے تک ہاتھ لے جاتے سلوٹ کیا۔ زنیرہ نے حیرت سے منہ کھولا، پاس کھڑے کانسٹیبل کو دیکھ کر اس سے پوچھا، میڈم جی، یہ یہاں کے نئے ایس پی ہیں، یحییٰ سکندر۔ کانسٹیبل کے بتانے پر زنیرہ کو دل میں تارے نظر آنے لگے۔ رہی صحیح کسر اس کے بیگ میں ہوتی وائبریشن نے پوری کر دی، جو غالباً نہیں یقیناً اس کے موبائل کی تھی۔
جسے وہ نیچے گرے سامان کو اٹھا کر بیگ میں ڈالتی، جلد بازی میں بیگ میں ہی ڈال کر بھول چکی تھی اور سمجھی کہ وہ چوری ہو چکا ہے۔ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا اور جس طرح یا اسے گھور رہا تھا، اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے ہی ناشتی نظر آنے لگی۔ زونی، نکل لے یہاں سے، ورنہ ایس پی خود پر قاتلانہ حملے کے الزام میں پھانسی کی سزا سنا دے گا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ روئے جیسی ہوئی اور فوراً سر پر پیر رکھے وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ لڑکی جو ابھی یہاں سے گئی ہے، اگلے 1 گھنٹے میں مجھے اس لڑکی کی پوری انفارمیشن چاہیے۔ صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ ایس ایچ او کریم صاحب۔ اپنے سامنے کھڑے کریم کو دیکھ کر وہ دھاڑا۔ بے وقوف لڑکی، جس طرح زنیرہ بھاگی تھی، اسے راستے پر نظریں گاڑے وہ زہر خند لہجے میں خیالوں ہی خیالوں میں گویا ہوا۔ وہ مشکل بھاگتی دوڑتی وہ آفس پہنچی، جہاں پہلے تو دیر سے آنے پر باس کا 20 منٹ پر مشتمل ایک لیکچر اس کے لیے تیار تھا۔ سر جھکا کر بڑے صبر و استقامت سے اسے سننے کے بعد پھولی سانسوں سمیت وہ اپنی ڈیسک پر آ کر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اس کی کولیگ ثانیہ نے چونک کر اس کا یہ تھکا تھکا انداز دیکھا۔ روز روز کا لیکچر سننے سے بہتر ہے کسی دن جلدی آ کر باس کو خوش کر دو۔ آرٹیکل لکھتی ثانیہ نے مصروف سے انداز میں سنہرا سے کہا، جو پیون کا لایا پانی پی رہی تھی۔ یار، کوشش تو بہت کرتی ہوں جلدی آنے کی، لیکن کبھی نیند کا مسئلہ آ جاتا ہے تو کبھی گھر کا، اور آج کا مسئلہ تو پوچھو ہی مت۔ جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ اس وقت تم میرے گھر میں آنسو بہاتے ہوئے بریانی کھا رہی ہوتی۔ سنہرا بیچارگی سے کہتی روحان سی ہوئی۔ خیر، بریانی تو کبھی بھی آنسو بہا کر نہیں کھاؤں گی میں۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑنا چاہا۔ غصے سے سنہرا کے نتنے پھولنے کو ہوئے۔ تم تو ہو ہی بدتمیز، سچ کہہ رہی ہوں، آج میری موت پکی تھی۔ وہ بھی اپنا آرٹیکل لکھنا شروع ہو چکی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا آج؟ ثانیہ نے اپنا ہاتھ روک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زنیرہ نے الف سے لے کر یہ تک ساری رودات اس کے گوش گزار کر دی۔ او مائی گاڈ زونی، تم نے پتھر مار دیا اس بندے کو؟ ثانیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سنہرا نے بیچاری سی صورت بنائے اس بات میں سر ہلایا۔ اول درجے کی جذباتی اور بے وقوف لڑکی ہو، پہلے اپنا بیگ چیک تو کر لیتی تم۔ ثانیہ نے اسے جھڑکا۔ مجھے لگا میرا موبائل گیا، اور یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ بندہ بھاگ نہ جائے، اسی لیے جلدی جلدی میں بیگ چیک ہی نہ کر پائی۔ وہ اب واقعی میں رونے کو تھی۔ ثانیہ نے تعصب سے اسے گھورا۔ اچھا، تو الزامات کافی نہیں تھے جو تم نے اسے پتھر بھی مار دیا؟ ثانیہ نے تو قسم کھا لی تھی کہ آج زنیرہ کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، جو اپنی جذباتی طبیعت کے باعث ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتی تھی۔ وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا تھا اور تو اور مجھے چیلنج بھی کر رہا تھا، تو مجھے غصہ آ گیا۔ زنیرہ نے دھونس سے کہتے اپنا دامن بچانا چاہا، لیکن جب ثانیہ کی خود پر گڑی نظریں دیکھیں تو سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ چکی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، غلطی اس کی نہیں تھی، میری تھی۔ آئندہ کہیں بھی نظر آیا تو معافی مانگ لوں گی۔ اب تم بھی مجھے ایسی نظروں سے گھورنا بند کرو۔ کھسیانی سی ہنستی ہنسے وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ثانیہ نے بھی سر جھٹکا اور اپنا لکھا ہوا آرٹیکل اٹھا کر ایڈیٹر کے آفس کی طرف چل دی۔ اپنے آفس میں بیٹھا یہ کا دماغ غصے اور تیش سے کھول رہا تھا۔ زنیرہ کے مارے پتھر سے زخم پر ایک پھوڑا سا نکل آیا تھا، جس پر بتدریج کر دی گئی تھی، بینڈیج کر دی گئی تھی، لیکن سوجن ابھی بھی تھی۔ ہاتھ میں ہاٹ واٹر بیگ لیے وہ بار بار اپنے سر پر رکھ رہا تھا۔ جب ایس ایچ او عبد الکریم اس کے آفس میں داخل ہوا، یا نے بیگ ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، اس لڑکی کا نام زنیرہ حارث ہے، ماں باپ اور اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتی ہے۔ باپ ایک حادثے میں اپنے پیروں سے معذور ہو چکا ہے اور ماں ایک گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر ہے۔ ایک بھائی کالج اسٹوڈنٹ ہے اور دوسرا اسکول گوئنگ۔ حال ہی میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر ایک غیر معروف میڈیا چینل جوائن کیا ہے اس نے۔ باقی زندگی اس کی کورے کاغذ کی طرح صاف ہے، بس یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کچھ بے وقوف سی ہے۔ مصیبت اس کے گلے نہیں لگتی، وہ مصیبتوں کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ عبد الکریم نے اپنی بات مکمل کر کے اس کے تاثرات دیکھنے چاہے، لیکن اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی کو رہنے دو، پہلے کیس کی اپڈیٹ دو۔ یا نے ہر چیز کو پس پش ڈالتے کام کی بات کرنی چاہی۔ نو سر، کوئی ایڈیٹ نہیں ہے، ہم نے جہاں سے کام شروع کیا تھا ابھی بھی وہیں اٹکے ہیں۔ بہت شاطر لوگ ہیں وہ، اپنے پیچھے کوئی ثبوت چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وہ مستندی سے کیس کی رپورٹ دینے لگا، لیکن یا سکندر کی تیکھی نگاہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ شاطر وہ لوگ نہیں ہیں، کم عقل نااہل میری اپنی ٹیم ہے جو ابھی تک ان تک پہنچنے میں ناکام ہے، وہ غرایا۔
اب تم لوگ نہیں، میں خود دیکھوں گا اس کیس کو. جو جرائم کا گرم بازار ان لوگوں نے کھول رکھا ہے اس میں خود ہی بند کروں گا. دانت پر دانت رکھے وہ بھینچی آواز میں بولتا. وہ مشکل خود پر ضبط کیے ہوئے تھا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دے. اب شکل کیا دیکھ رہے ہو میری؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے. عبد الکریم کو اپنی جگہ جمع دیکھ کر خود پر قابو نہ پاتے وہ پورے حلق سے دھاڑا. عبد الکریم گڑبڑا کر باہر کو بھاگا. وہ آج کل سب کو ہی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، ورنہ اتنی بد اخلاقی کبھی بھی اس کے مزاج کا حصہ نہیں رہی. لیکن یہاں آتے ہی اس نے جو حال اس شہر کا دیکھا، اس نے یحییٰ سکندر کا دماغ بالکل الٹ دیا. مزید طیش کی بات یہ تھی کہ اس کے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ان جرائم میں ملوث تھے. لڑکیوں کی اسمگلنگ سے لے کر ڈرگ ڈیلنگ تک ہر چھوٹے سے بڑا جرم ان کی سربراہی میں ہو رہا تھا. جب محافظ ہی ایسے ہیں تو عوام جائے کہاں؟ یحییٰ نے تہیہ کر لیا تھا جب تک ہر چھوٹی بڑی گندی مچھلی کو وہ نکال کر سرعام سزا نہیں دے دیتا سکون سے نہیں بیٹھے گا. گھر پہنچ کر یحییٰ کا ارادہ آرام کرنے کا تھا، لیکن برا ہو قسمت کا کہ دروازے پر ہی اسے اپنی اسپورٹ بائک صاف کرتا اپنا چھوٹے بھائیوں سا چچا زاد مل گیا. یحییٰ نے لاکھ کوشش کی کہ سر پر بنا پھوڑا وہ چھپا لے، لیکن تیمور علی سکندر کی تیز نظر پڑ چکی تھی. اور سنائے بھائی، کہاں سے سر کی مرمت کروا کر آ رہے ہیں آپ؟ تیمور اس کی چوٹ کا اچھے سے معائنہ کرتے تفتیشی افسر بنا. یحییٰ نے گھور کر اسے باز رہنے کا اشارہ کیا، لیکن ایسے اشارہ کرتے جیسے بے چین روح پر کم ہی اثر کرتے تھے. بکو نہیں، بس ایک جگہ سے گزرتے ہوئے چوٹ لگ گئی تھی، غلطی سے. سرسری سے انداز میں بولتے یحییٰ نے اپنی جان چھڑا کر اندر بڑھنا چاہا، لیکن تیمور نے اس کا بازو پکڑ لیا. چوٹ کے نشانات بتا رہے ہیں کہ یہ غلطی سے نہیں لگی، اب سچ بتائیں کیا ہوا؟ تیمور کو ڈر تھا کہ کہیں کسی نے جان بوجھ کر یحییٰ سکندر پر حملہ نہ کیا ہو. وہ سب ہر وقت اس کی نوکری کو لے کر پریشان رہا کرتے تھے. بتایا نا تیمور کہ غلطی سے لگ گئی تھی. اب تم اتنی چھوٹی سی چوٹ کو اتنا بڑا ایشو مت بناؤ. بڑے ہونے کا روپ ڈالتے یحییٰ نے اسے آنکھ دکھائیں. یہ سچ تھا کہ یحییٰ سکندر کے ننیال اور دھلیال میں سب سے بڑے ہونے کی وجہ سے گھر کے چھوٹے اس کے دبدبے سے خائف رہتے تھے، لیکن جہاں بات اس کی ذات کی آتی تھی وہاں وہ اس کی کسی بھی بات کو نہیں مانتے. اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ کی یہ غلطی والی بات ہضم نہیں ہو رہی. اب سچ بتائیں، ورنہ میں اندر جا کر خواتین سے کہتا ہوں کہ آپ آج پولیس مقابلے میں یہ چوٹ کھا رکھ کر آئے ہیں. پھر انہیں جواب دیتے رہیے گا آپ. وہ یحییٰ کو دھمکی دیتا مزے سے اندر کی جانب بڑھا، لیکن پہلے ہی قدم پر اسے لگا جیسے اس کی گدی کو کسی سانپ نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے. درد سے اس کی روح بھی بلبلا اٹھی. تیمور علی سکندر، اپنی جان پیاری نہیں تمہیں؟ اسے گدی سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے یحییٰ نے طنزیہ آواز میں پوچھا. جان تو مجھے بہت زیادہ پیاری ہے، لیکن آپ سے زیادہ نہیں. آپ مجھے خوفزدہ کر کے بھی میرے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتے. درد میں بھی تیمور کے لبوں پر ایک شرارتی مسکان نے بسیرا کیا. یحییٰ نے دانت کچکچا کر اسے جھٹکے سے چھوڑا. یار بس وہ ایک لڑکی. وہ بتا ہی رہا تھا کہ تیمور کے کان لڑکی لفظ پر کھڑے ہوئے. لڑکی؟ تیمور نے حیرت سے یحییٰ کو دیکھا. وہ تو لڑکیوں سے دور بھاگنے والی مخلوق تھی، پھر اس کی باتوں میں لڑکی کا کیا ذکر؟ یحییٰ نے تیمور کی شرارتی ہنسی پر اسے گھورا. تمیز کے دائرے میں رہو گے تو بتاؤں گا، ورنہ. تیمور نے فوراً بتیسی اندر کی. یحییٰ نے پوری روداد اسے باخبر کیا. تیمور سے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہوا، لیکن وہ ہنس کر اپنی شامت نہیں بلوا سکتا تھا، اس لیے تو ضبط کیے کھڑا رہا. بھائی آپ نے اس لڑکی کی معلومات اس کو سزا دینے کے لیے نکلوائی؟ دماغ میں کھلبلاتے سوال کو آخر اس نے لفظ دے ہی دیے. گو کہ اسے اپنے بھائی پر یقین تھا کہ وہ کبھی کسی لڑکی کو اپنی انا کے لیے نقصان نہیں پہنچائے گا. ارادہ تو یہی تھا، لیکن یہ مردانگی نہیں کہ ایک لڑکی کو میں اپنی انا کی وجہ سے نشانے پر رکھوں. جو اس نے کیا، اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی. یحییٰ نے اسے مطمئن کیا. اور تم اپنا منہ بند رکھنا، خبردار کسی کو اس بارے میں کچھ بھی بتایا. یحییٰ نے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا. اپنے گھر کی شرارتی پلٹن سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اسی لیے تیمور کو وارننگ دیتا وہ اندر چلا گیا. بے فکر رہیں بھائی، کسی کو نہیں بتاؤں گا سوائے گینگ کے. ہی ہی. ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ باقیوں کو خبر دینے ان کی تلاش میں یحییٰ کے پیچھے ہی گھر کے اندر بڑھا. یہ سب کیا ہے زنیرہ حارث؟ اتنے بڑے نیوز چینل میں کام کرتے ہوئے اتنی بری کارکردگی آپ کی. اگر یہی سب چلتا رہا تو مجبوراً ہمیں کوئی ایکشن لیتے ہوئے آپ کو یہاں سے فارغ کرنا ہوگا.
ہفتے کی تیسری ڈانٹ تھی جو وہ اپنے باس سے سن رہی تھی۔ وجہ تھی کہ اسے کوئی بھی ڈھنگ کی نیوز نہیں مل رہی تھی، اور جو آرٹیکل وہ لکھتی تھی اس میں بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں تھی اس کی۔ باس نے آخری چانس دیتے اسے جانے دیا۔ 2 دن کے اندر اندر اسے کوئی چٹپٹی خبر لانی تھی جو ان کے چینل اور نیوز پیپر کی شہرت بڑھا دے۔ اپنی ڈیسک پر بیٹھتی وہ رو دینے کو ہوئی۔ ثانیہ نے اسے حوصلہ دیا، لیکن زنیرہ کو حوصلہ کے لیے نہیں، کسی بڑی نیوز کی ضرورت تھی جو کم از کم اس کی نوکری کی ضمانت ہو۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، لیکن کوئی بھی راستہ نظر نہ آیا۔ ہیلو گرلز، کیا حال ہیں تم لوگوں کے؟ ان کی ڈیسک پر آتا مراد شوخی سے بولا۔ مراد ان کا کلیگ اور ثانیہ کا منگیتر تھا۔ دونوں کی پسند اس رشتے میں شامل تھی۔ بہت برے، زنیرہ روحان سے لہجے میں بولی۔ مراد نے آنکھوں کے اشارے سے ثانیہ سے پوچھا، جس نے اسے زنیرہ کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ مسئلہ تو کافی گھمبیر ہے، اور ٹائم تو اس سے بھی کم ہے۔ مراد بھی ان کے دکھ میں شامل ہوتا وہیں بیٹھ گیا۔ سنو مراد، تم ہی کچھ مدد کر دو سنی کی۔ ثانیہ نے اس سے مدد مانگنی چاہی۔ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں یار، اس وقت تو میں خود ہی ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ مراد نے تو سنتے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ثانیہ اور مراد ہی بات کر رہے تھے اور زنیرہ خاموش سامع بنی ہوئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں بھی باس نے نوکری سے نکلنے کی دھمکی دی ہے کیا؟ مراد کے سفچٹ انکار پر ثانیہ طنزیہ بولی۔ نہیں، باس تو ہم سے بہت خوش ہیں۔ اس نے گردن اکڑائی۔ پھر کیا مسئلہ آ گیا ہے؟ پھوٹو گے منہ سے؟ ثانیہ نے آنکھیں دکھائیں۔ ایک جگہ بہت زبردست نیوز ملنے کا چانس ہے، ایسی نیوز جو آگ لگا کر رکھ دے گی، لیکن مسئلہ وہاں جانے کا ہے۔ بہت رسکی کام ہے۔ مراد کے بتانے پر ثانیہ کے ساتھ ساتھ زنیرہ کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ کیسی نیوز؟ پوچھنے والی زنیرہ تھی۔ مراد نے ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنی آواز کم کی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ پچھلے ہفتے جو 30 لڑکیاں لگاتار غائب ہوئی ہیں شہر سے، ان میں پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خبر ابھی باہر نکلی۔ مراد کی آواز اب سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ دونوں دم سادے اسے سن رہے تھے۔ تو تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، اگر یہ خبر ابھی تک خفیہ ہے تو؟ مشکوک نظروں سے دیکھتی زنیرہ نے مراد سے پوچھا۔ میڈم، سالوں سے میڈیا کا نمائندہ ہوں، کچھ خبری تو اب میرے بھی ہیں۔ کالر جھاڑتے وہ کچھ پھیلا۔ تم کسی مسئلے کی بات کر رہے تھے؟ ثانیہ پوری بات جاننا چاہتی تھی۔ ان کرپٹ لوگوں کی کل ایک جگہ میٹنگ ہے، میں چاہتا ہوں وہاں جا کر کچھ ثبوت تو ڈھونڈ ہی لوں۔ سوچا ہمارے نیوز چینل کی ریٹنگ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، لیکن وہ بات پھر ادھوری چھوڑ گیا۔ زنیرہ اور ثانیہ کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ لیکن کیا؟ وہ دونوں ایک زبان بولی۔ وہ جگہ ریسٹرکشن ایریا میں آتی ہے، کوئی بھی غیر متعلقہ شخص وہاں نظر آیا تو گولی پہلے ماریں گے، پوچھ تاچھ بعد میں کریں گے۔ مراد مایوسی سے بولا تو ثانیہ بھی بجھ گئی، لیکن زنیرہ کی آنکھوں میں خاص چمک لہرا رہی تھی۔ تو تم نہیں جاؤ گے وہاں؟ زنیرہ نے مراد سے پوچھا۔ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، ثانیہ کو شادی سے پہلے بیوہ نہیں کرنا چاہتا۔ مراد کی شوخی بھری آواز پر شرم سے گلنار ہوتی ثانیہ نے سامنے پڑا رائٹنگ پیڈ اٹھا کر اسے دے مارا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ مراد کے جانے کے بعد ثانیہ زنیرہ کی طرف متوجہ ہوئی، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ مراد نہیں جا رہا تو سوچ رہی ہوں میں ہی اپنی قسمت آزما لیتی ہوں، زنیرہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی۔ ثانیہ نے صدمے سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کوئی بے وقوفی مت کرنا زونی، سنا نہیں تم نے مراد کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ریسٹرکشن ایریا ہے، تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ثانیہ نے اسے باز رکھنا چاہا، لیکن زنیرہ ارادہ باندھ چکی تھی، اسے اپنی نوکری کی فکر تھی۔ بس سن چکی ہوں، اس لیے تو جانا چاہتی ہوں۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، لیکن میں تمہیں ایسی کوئی بیوقوفی نہیں کرنے دوں گی، قطعی لہجے میں ثانیہ نے کہتے اس کے ارادوں پر پانی پھیرنا چاہا۔ شوق سے، لیکن میرے واپس آنے کے بعد میں ذرا مراد سے پوچھ لوں؟ زنیرہ مزے سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی اور مراد کے کیبن کی طرف چل دی۔ پیچھے ثانیہ نے کچھ افسوس اور کچھ تعصب سے اس کے پشت کو دیکھا۔ مراد نے اسے پورا راستہ سمجھا دیا تھا۔ شام میں وہ اچھے سے اس جگہ کا ارد گرد کا معائنہ کرائی۔ اسے معلوم ہوا کہ روز وہاں کی صفائی کے لیے سرکاری دستہ آتا تھا، جن کا کام صرف صفائی کا ہوتا تھا، اور اوقات کار دن کے 11 سے لے کر دوپہر کے 2 بجے تک۔ یہاں بھی اس کی مدد مراد نے کی تھی کہ کچھ پیسے کھلا کر اور اس کی غربت کی نہ جانے کون کون سی کہانیاں سنا کر اسے بھی صفائی دستے میں شامل کر دیا۔ وہ مراد کی مشکور تھی، لیکن ثانیہ اس سے ناراض ہو گئی تھی، جسے بعد میں منانے کا سوچتے وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ چھوٹا سا ڈیجیٹل کیمرہ اس نے اپنے کپڑوں کے خفیہ جیب میں چھپا دیا تھا۔
ماں کو وہ پہلے ہی بتا کر آئی تھی کہ آج رات ثانیہ کے گھر رکے گی، اور خراب موڈ کے ساتھ ثانیہ نے اس کی ماں کے سامنے تصدیق کی۔ وہ اس وقت صفائی عملے کی ڈریس میں ملبوس تھی، دوپٹہ سر اور منہ پر لپیٹے وہ انہی کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اندر آتے ہوئے ایک لیڈی کانسٹیبل نے ان کی چیکنگ کی، لیکن اس کا بھی اپنا ہی موڈ تھا، صحیح سے چیکنگ بھی نہیں کی اور انہیں اندر بھیج دیا۔ زنیرہ نے تشکر کا سانس لیا کہ اس کا کیمرہ اس لیڈی کانسٹیبل کی نظروں سے بچ گیا۔ وہ ان کے ساتھ کام کرواتی اس پوری جگہ کا اچھے سے معائنہ کر چکی تھی اور جگہ جگہ نصب کیمرہ بھی دیکھ چکی تھی، اور وہ جگہ بھی دیکھ لی تھی جہاں وہ بغیر کسی کو نظروں میں آئے رات تک چھپ سکتی تھی۔ اس جگہ کوئی کیمرہ نہ تھا۔ 2 بجنے سے 10 منٹ پہلے اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی ان کے خیال سے وہاں سے نکل گئی تھی، لیکن اصل میں وہ سب سے چھپتی چھپاتی اس جگہ چلی گئی تھی جہاں اسے رات تک چھپے رہنا تھا۔ رات کے 8 بجے تک کوئی بھی ہلچل محسوس نہ کرتے اسے شک سا ہونے لگا کہ کہیں مراد کو غلط خبر نہ دی گئی ہو۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا زونی، باہر چل کر دیکھتی ہوں۔ اسے جب محسوس ہوا کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو خود ہی سے ہم کلام ہوتی وہ باہر نکلی۔ باہر اندھیرا تھا اور کسی بھی طرح کی کوئی ہلچل نہ تھی، ورنہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ پولیس کی یہاں چہل پہل ہوتی رہتی تھی۔ بس دور ایک بتی جلتی نظر آ رہی تھی جو غالباً واچ مین کے کیبن سے آ رہی تھی۔ کیمرے کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ دیوار سے بالکل چپک کر چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں پکڑی نہ جائے، ورنہ اس کا جو حال ہوتا سوچ کر ہی ایک جھرجھری لی۔ یک اسے محسوس ہوا جیسے واچ مین نے مین گیٹ کھولا ہے۔ وہ ایک جگہ ساکت کھڑی نظریں گیٹ پر جمائے ہوئے تھی جب ایک ساتھ 3 گاڑیاں ایک کے بعد ایک اندر داخل ہوئیں۔ زنیرہ فوراً ان کی نظروں میں آنے سے پہلے چھپی۔ تینوں گاڑیوں سے نکلتے ہوئے ہیولے اس کے سامنے سے گزرتے ایک بلڈنگ کے اندر گھس گئے۔ اندھیرے کے باعث نہ اسے کسی نے دیکھا، نہ زنیرہ ان میں سے کسی ایک کی بھی شکل دیکھ پائی۔ کچھ دیر وہیں سانسیں روکے ساکت سی وہ کھڑی رہی، پھر دبے قدموں سے چلتی وہ ان کے پیچھے بڑھی۔ بہت ہی دھیمے قدموں سے چلتے اس نے ڈھونڈنا چاہا کہ وہ لوگ کون سے فلور کے کون سے کمرے میں ہیں، اور جلد ہی اس میں کامیاب بھی ہوئی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اور بھی موجود ہے جو اس کے پیچھے ہے، اور جہاں جہاں زنیرہ جا رہی تھی اسے وہ اپنے آس پاس محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر اسے اپنا وہم سمجھتے جھٹک گئی۔ اندر بیٹھے لوگ گراؤنڈ فلور پر تھے جس کا دروازہ بند تھا، لیکن ایک کھڑکی تھی جو باہر کی جانب کھلتی تھی۔ آہستہ سے قدم اٹھاتی وہ باہر آئی اور کھڑکی کی طرف بڑھنا چاہا، مگر اس جگہ چھوٹی چھوٹی سی جھاڑیاں تھیں جن پر قدم رکھنے سے اچھا خاصا شور پیدا ہو سکتا تھا اور اندر بیٹھے لوگ چوکنا ہو جاتے۔ شاید اسی لیے کھڑکی کھلی چھوڑ گئی تھی۔ اف، اب کیا کروں؟ پریشانی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ آلتو جلالتو کا دل ہی دل میں ورد کرتی وہ محتاط قدموں سے چلتی، ایسے کہ ذرا بھی شور پیدا نہ ہو، کھڑکی تک پہنچی۔ اندر بیٹھے لوگوں کو دیکھے بغیر اس نے احتیاط سے اپنا کیمرہ نکالا اور اس پر چھوٹا سا مائک فٹ کرتے کھلی ہوئی کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے پٹ کے ساتھ احتیاط سے رکھ دیا تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے، اور خود دیوار سے کان لگائے کھڑی ہو گئی۔ وہ نیا ایس پی بہت ٹانگ اڑا رہا ہے اپنے دھندے میں، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اندر سے ایک آدمی کی آواز آئی۔ ہاں، سالہ آتے ہی پیچھے پڑ گئے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس یا سکندر نامی عذاب کا۔ دوسری آواز میں کافی نفرت و غصہ تھا۔ سنیرا یہ نام سن کر تھوڑا چونکی، تھوڑا سنا سنا سا لگ رہا تھا، لیکن فوری یاد نہ آیا کہ کہاں۔ اس جیسے نہ جانے کتنے وطن کے جیالے آئے، لیکن کیا آج ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے؟ اس کا بھی کچھ نہ کچھ کر کے پتہ کاٹ ہی دیں گے۔ تیسری آواز پر سب کا ایک مکرو کہا گونجا۔ سنیرا کو ان سب سے گھن محسوس ہوئی۔ کنسائنمنٹ کا کیا ہوا؟ کب تک مال ڈیلیور کرنا ہے؟ یہ آواز پہلے مٹکی تھی۔ 30 لڑکیاں تو کارخانے پر پہنچا دی گئی ہیں، باقی کی 70 لڑکیاں الگ الگ شہروں سے لائی جا رہی ہیں، کل صبح تک پہنچ جائیں گی، تو رات کو ہی ٹرک بھیج دیں گے۔ یہ آواز نہیں تھی۔ ذوالفقار، تم خیال رکھنا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو پائے، اور چیک پوسٹ پر بھی دھیان رکھنا۔ اس آواز نے کسی ذوالفقار نامی بندے کو تاکید کی۔ زنیرا منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی۔ یہ تھے ملک و قوم کے رکھوالے، عوام کو اندر باہر سے کھا رہے تھے یہ بھیڑیے، اور عوام کو کچھ خبر بھی نہیں تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ لوگ اٹھ کر باہر جانے لگے ہیں۔ احتیاط سے ہاتھ بڑھاتے اس نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور قدم جھاڑیوں سے باہر نکالنے چاہے، لیکن برا ہو قسمت کا کہ پہلے قدم پر ہی جھاڑیوں نے حرکت کی اور شور سے وہ لوگ چوکنا ہو گئے۔ مزید برا یہ ہوا کہ اس کا دوپٹہ جھاڑیوں میں پھنس گیا۔
کون ہے وہاں؟ کسی بندے نے چلا کر پوچھا۔ زنیرہ کی جان نکلی اور پوری قوت سے اپنا دوپٹہ جھاڑیوں سے آزاد کروایا، لیکن اب وہاں سے بھاگنے کے لیے پیروں میں جان نہیں تھی۔ وہ بندہ اب کھڑکی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ زنیرہ کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آنے لگی جب اچانک ہی کسی نے اسے کمر سے پکڑ کر ہوا میں اٹھاتے اپنی جانب کھینچا اور اس کے منہ پر ہتھیلی رکھ کر بلڈنگ سے دور ہٹا۔ وہ وجود زنیرہ کو کمر سے پکڑے ہی اسے گھسیٹتا بغیر ان لوگوں کی نظروں میں آئے دوسری طرف بھاگا۔ وہ اسے لیے قدرے اندھیرے والی جگہ آیا جیسے وہ اس جگہ سے پہلے ہی واقف ہو۔ زنیرہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اس نے۔ یہاں کیا کر رہی تھی تم پاگل لڑکی؟ سامنے والا اس کے منہ پر دبی دبی آواز میں غرایا، اس کا ہاتھ ابھی زنجیر کی زنیرہ کی کمر سے لپٹا ہوا تھا، جو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اب اس سامنے کھڑا شخص کون تھا؟ کون ہو تم؟ گھٹی گھٹی آواز میں اس کی شرٹ سینے سے پکڑی وہ بولی۔ خوف سے اس کی جان نکلنے کو تھی، مقابل اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اٹھ کر اس جگہ سے باہر لے آیا تھا، اور اب روشنی میں آتے ہی اس کا چہرہ زنیرہ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تو تم، میرا مطلب آپ، وہ گڑبڑا گئی تھی یحییٰ سکندر کو اپنے سامنے دیکھ کر، جس نے ابھی بھی اسے کمر سے تھاما ہوا تھا۔ اپنی پوزیشن کا خیال آتے ہی وہ اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یحییٰ سکندر نے اسے نہ چھوڑا۔ بتاؤ مجھے، کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ یحییٰ اس وقت اسے بخشنے کے موڈ میں قطعی نہ تھا۔ وہ غلطی سے، زنیرہ کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ ایک تو پچھلی ملاقات کی شرمندگی، دوسرا یحییٰ کی قربت نے اس کے حواس سلب کر دیے تھے۔ کیسی غلطی؟ اس کی حالت کے پیش نظر یحییٰ نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ جہاں تک میرے علم میں ہے تم تو ایک نیوز چینل میں کام کرتی ہو نا، پھر یہ صفائی والے ماسی کب سے بنی؟ یحییٰ نے اس کا حلیہ دیکھتے طنزیہ چوٹ کی۔ زنیرہ کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوئیں۔ یہ آپ کا درد سر نہیں ہے؟ شرمندگی مٹانے کو وہ خواہ ہی یحییٰ پر چڑھ دوڑی۔ یحییٰ نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے ایک آئیبرو اچکائی اور سگریٹ پیروں تلے مسل کر اس کی جانب بڑھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر زنیرہ کی جان ہوا ہوئی۔ اوہ ریئلی؟ لیکن میڈم، یہ میرا درد سر ہے کہ آپ رات کے اس پہر پولیس کے اس ریسٹرکشن ایریا میں کیا کر رہی ہیں؟ اصولاً تو مجھے آپ کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے اللیگل ٹریسپائسنگ کی جرم میں، لیکن میری شرافت دیکھیں، ابھی بھی آپ سے زبانی کلامی پوچھ تاچھ کر رہا ہوں۔ سچ بتاؤ لڑکی، یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ بولتے بولتے وہ اچانک برہم ہوا اور عین اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زنیرہ نے خوف سے لرزتی پلکیں اٹھا کر یحییٰ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ ایک لمحے کو ان گھور کالی آنکھوں کی گلابی سرخی نے یحییٰ کو اپنے قابو میں کر لیا، اوپر سے ان میں تیرتا ہوا خوف نینوں کا بڑا کاری وار کیا تھا۔ زنیرہ حارث نے کہ یحییٰ سکندر جیسا بندہ بھی ان میں خود کو ڈوبنے سے روک نہ پایا۔ دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر وہ ان پلکوں کو چھو کر انہیں محسوس کرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، غلطی سے۔ زنیرہ کی آواز پر وہ ہوش میں آتے فوراً اس سے دور ہٹا، دل میں جاگی خواہش پر لعنت بھیجتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا، اگر غلطی سے یہاں پھنسی تھی تو یہ کیمرہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ یحییٰ نے کہتے ساتھ اس کا چھوٹا سا کیمرہ سامنے لہرایا۔ زنیرہ کی آنکھیں پھٹی۔ یہ میرا تو نہیں ہے۔ وہ فوراً مکر گئی۔ یحییٰ کو ہنسی آئی اس لڑکی کی ضد دیکھ کر، جسے وہ لب دبا کر چھپا گیا۔ اس لڑکی سے ہوئی ہر ملاقات کافی دلچسپ ثابت ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات۔ دیکھو لڑکی، آج آخری بار وارننگ دے کر جانے دے رہا ہوں، آئندہ مجھے کسی ایسی جگہ نظر آئی تو قید کر کے رکھ دوں گا۔ یحییٰ نے اسے دھمکی دینا لازمی سمجھا، ورنہ یہ لڑکی بے وقوفی میں کسی دن بہت بڑی مصیبت میں بھی پھنس سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، بڑی شرافت سے سر ہلاتے زنیرہ نے اسے حیران کیا۔ قید کر کے رکھ دوں گا، آیا بڑا۔ دل ہی دل میں وہ یحییٰ کی دھمکی کو ہوا میں اڑا گئی۔ آؤ تو میں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں۔ بڑھتی رات کو دیکھ کر یحییٰ کو ٹھیک نہ لگا کہ اسے اکیلے جانے دے۔ نہیں شکریہ، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ایک خفا سی نظر یحییٰ کے ہاتھ میں پکڑے اپنے کیمرے پر ڈالے وہ وہاں سے جانے کو مڑی، لیکن اس سے بھی تیزی سے زنیرہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر یحییٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ مجھے اپنی بات کی نفی کرنے والے لوگ بالکل بھی نہیں پسند۔ سیٹ بیلٹ لگاتے یحییٰ نے ایک نرم نگاہ زنیرہ کے ہونک تاثرات پر ڈالی۔ آپ بہت بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں میرے ساتھ، زنیرہ نے شکایت کی۔ یحییٰ نے مسکراہٹ چھپائی۔ آپ کی نظر میں کسی لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر لے کر جانا بدتمیزی ہے؟ الٹا زنیرہ سے ہی سوال کیا گیا۔ زنیرہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اسے گھورتی رہی۔
میڈم مجھے اگر آپ ایسے ہی گھورتی رہیں تو پوری رات بس شہر کا چکر لگانے میں ہی نکل جائے گی، اور یقین مانیں انتہا کا کنجوس ہوں، پیٹرول کے پیسے بھی آپ سے لوں گا۔ ایڈریس بتائیں، کہاں ڈراپ کرنا ہے آپ کو؟ وہ سنجیدہ تھا یا مذاق کر رہا تھا، زنیرہ کو سمجھ نہ آیا، اور جو سوچے ہوئے تھی کہ یحییٰ سکندر سے ملتے ہی اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگے گی، اس پر لعنت بھیج کر رہ گئی۔ بہرحال رات کے اس پہر وہ اس کے ساتھ اپنے گھر تو نہیں جا سکتی کہ بدنامی کا ڈر تھا، لہٰذا ثانیہ کے گھر کا ایڈریس دیتے اس نے ثانیہ کے نمبر پر ایک ٹیکسٹ چھوڑا کہ وہ اس کے گھر آ رہی ہے۔ وہ اسے ثانیہ کے گھر ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ زنیرہ اپنی اتنی محنت ضائع ہونے پر رو دی۔ کمینہ انسان، اگر کہیں نظر آ گیا تو جان سے مار دوں گی، دل ہی دل میں دانت کچکچا کر رہ گئی۔ یہ بھی انہی لوگوں کے پیچھے وہاں آیا تھا، اس کا ارادہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تھا۔ وہ وہیں اندھیرے کا حصہ بنا مین گیٹ پر نظریں جمائے ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب اسے اندھیرے میں دیوار سے چپکا ایک وجود نظر آیا، اس کی چھٹی حس فوراً بیدار ہوئی، اور ہاتھ میں گن پکڑے وہ اس وجود کی نظروں میں آئے بغیر اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مین گیٹ سے داخل ہوتی گاڑیوں کی وجہ سے اس وجود کو چھپتے دیکھ کر وہ خود بھی دوسری جانب بڑھ گیا۔ وہ وجود انہیں لوگوں کی بلڈنگ کی طرف بڑھا تو یحییٰ نے بھی اپنے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے صنف نازک سے تعلق رکھتی ہے۔ یحییٰ کو شک ہوا کہ کہیں یہ بھی اندر بیٹھے لوگوں کا حصہ نہ ہو، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ ہوتی تو اس طرح چھپی ہوئی نہ ہوتی اور نہ ہی ان کا پیچھا کر رہی ہوتی۔ اب یحییٰ کو معلوم کرنا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، اور جلد ہی اپنی اس کاوش میں وہ کامیاب ہوا۔ جب وہ لڑکی بلڈنگ سے نکلتی جھاڑیوں کی طرف بڑھی، اسی دوران اندر سے آتی ہلکی سی روشنی میں وہ اس کے چہرے کی جھلک دیکھتے پہچان گیا تھا کہ یہ وہی اس دن والی بیوقوف سی لڑکی ہے جس نے اسے پتھر مارا تھا۔ یقیناً یہ یہاں نیوز کے لیے آئی ہوگی۔ یحییٰ کا یہ انداز تب درست ثابت ہوا جب اس نے اس لڑکی کو کیمرہ نکال کر کھڑکی میں رکھتے دیکھا۔ یحییٰ کو اس کی بیوقوفی پر شدید غصہ آیا، جو ہر طرح کے خوف و خطرے سے بے پرواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے یہاں آ چکی تھی۔ یحییٰ کا دل کیا اندر والوں کو چھوڑ کر پہلے وہ اس لڑکی پر کوئی کیس کر دے۔ اس کی حفاظت کے خیال سے یحییٰ خود بھی جھاڑیوں میں احتیاط سے چلتا ٹھیک اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اندر کی باتیں سننے لگا۔ اور جب وہ خطرے میں جانے لگی، یحییٰ اسے وہاں سے لے کر بھاگ آیا تھا بغیر اندر بیٹھے کرپٹ لوگوں کی نظروں میں آئے۔ زنیرہ کو تو اس نے اچھے سے دھمکی دے کر اپنی طرف سے سمجھا دیا تھا کہ وہ ایسے لوگوں سے دور رہے، لیکن عبدالکریم کی باتیں دماغ میں آتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی اس کی دھمکیوں کو ہوا میں ہی اڑانے والی ہے۔ ڈرائیونگ کرتے یحییٰ کو بالکل بھی اندازہ نہ ہوا کہ اس نادان اور کچھ بیوقوف سی لڑکی کو سوچتے اس کے لبوں پر مسلسل ایک مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے آج ہوئی ان کرپٹ لوگوں کی باتوں کو سوچا، جس سے واضح تھا کہ وہ کل ہی لڑکیوں کو اسمگل کر کے الگ الگ ملک بھیجنے والے تھے۔ اب اسے جو بھی کرنا تھا کل کے کل ہی کرنا تھا۔ وہ ان خلیص لوگوں کو اب مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا تھا۔ اس کمینے آفیسر کی تو آج میں وردی اتروا کر رہوں گی۔ چور کہیں کا، میرا کیمرہ لے کر بھاگ گیا۔ پہلی بار میں تو مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن یہ ایس پی تو سچی میں چور نکلا۔ یہ کہ آفس کے باہر کھڑی وہ ناخن دانت سے کترتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ پہرا دیتے کانسٹیبل نے عجیب سی نظروں سے اسے گھورا، لیکن ابھی تو زنیرہ حارث کے اپنے ہی مسئلے بہت تھے۔ آج اگر وہ یہ نیوز باس کو نہ دیتی تو اس کا پتہ کٹ ہی تھا نوکری سے، لیکن اصل مسئلہ ہی یہی تھا کہ کیمرہ وہ کھڑوس ایس پی لے کر چلا گیا تھا۔ اب اسے کیسے بھی کر کے یحییٰ سے کیمرہ حاصل کرنا تھا۔ کانسٹیبل اسے دیکھ کر بالآخر اس تک آ ہی گیا۔ کیا بات ہے میڈم جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ کرخت چہرے والے کانسٹیبل کا لہجہ کافی نرم تھا۔ سوچو میں زنیرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہاں وہ کمینہ، میرا مطلب ایس پی یحییٰ سکندر اندر ہیں؟ نازیبہ الفاظ منہ میں ہی روکتی وہ کانسٹیبل سے پوچھنے لگی۔ صاحب تو ابھی نہیں آئے۔ کانسٹیبل کے بتانے پر زنیرہ کا دل بجھ گیا۔ کب آئیں گے آپ کے صاحب؟ دانت کچکچا کر پوچھتے اس نے صاحب کو کھینچا۔ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اوہ، صاحب آ گئے۔ کانسٹیبل کے بتانے پر پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا، جہاں وہ اپنی سفید چمچماتی کار سے وائٹ شرٹ اور بلیک جینز میں باہر نکلا تھا۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ زنیرہ کو دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ مقابل اپنے کثرتی وجود اور چوڑے سمیت دیوتاؤں سے حسن کا مالک تھا۔
کانسٹیبل کے سلام کا جواب دیتے اس نے اس کے ساتھ کھڑی زنیرہ کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا تھا، جس پر وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ خود کو کہیں کا راجا سمجھتا ہے یہ گھمنڈی انسان۔ میں بھی کون سا مری جا رہی ہوں اس کے لیے۔ بس جلدی سے اپنا کیمرہ لوں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی۔ دوبارہ کبھی مڑ کر اس پتھر انسان کی طرف تو دیکھوں گی بھی نہیں۔ زنیرہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے یحییٰ کا نظر انداز کیا جانا اتنا برا کیوں لگ رہا تھا، متضاد یہ کہ آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ میڈم، صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ دوسرے کانسٹیبل کے اطلاع دینے پر زنیرہ کا دل کیا اس کے صاحب پر لعنت بھیج کر یہاں سے چلی جائے، لیکن اس وقت مجبوری ہی ایسی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے قدم اسٹیشن کے اندر رکھے۔ کانسٹیبل کے میت میں چلتی وہ یحییٰ کے آفس تک آئی۔ دستک دے کر اندر سے کمن کی آواز سنتے وہ گہرا سانس بھرتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ جی کہیے میڈم، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ ہونٹوں پر مٹھیاں رکھے وہ پوری طرح زنیرہ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ زنیرہ کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بول کر اپنے کیمرے کا مطالبہ کرے۔ کل رات کتنے دھڑلے سے اس نے منہ پر بول دیا تھا کہ کیمرہ اس کا نہیں۔ میرے پاس آپ کی قوالی سننے کا ٹائم نہیں ہے، جلدی باتیں بتائیں اپنی آمد کا مقصد۔ وہ تلخ ہوا۔ زنیرہ کا دل کیا سامنے ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے، لیکن ضبط کیے کھڑی رہی۔ مجھے کیمرہ چاہیے، آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں بولتی زنیرہ نے سوچا کہ بے عزتی تو ویسے بھی کر دیا تھا، بہتر ہے اپنا مطالبہ بھی کر ہی لیا جائے۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے، کیمرہ نہیں بیچتے جاتے یہاں پہ۔ یحییٰ نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھتے طنز کیا۔ میں اس کیمرے کی بات کر رہی ہوں جو کل رات آپ کے پاس تھا۔ زنیرہ نے اس کے طنز پر دل ہی دل میں دانت کچکچائے۔ اچھا، لیکن آپ نے تو انکار کر دیا تھا کہ یہ کیمرہ آپ کا نہیں ہے۔ زنیرہ کو لگا جیسے یحییٰ کا مسکرایا ہو، مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ وہ مجھے صبح ہی یاد آ گیا تھا کہ کیمرہ میرا تھا، تھوڑی سی میموری پرابلم ہے نا مجھے۔ ادھر ادھر دیکھ کر کہتی زنیرہ کو خود بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بکواس کر رہی ہے۔ یحییٰ سے اپنی ہنسی چھپانا مشکل ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی نہ صرف بیوقوف تھی بلکہ معصومیت میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ چلو اچھا ہے آپ کو یاد آ گیا، ورنہ میں اسے پھینکنے والا تھا۔ سائڈ دراز سے کیمرہ نکالتے یحییٰ نے ٹیبل پر رکھے اسے چمکتی نظروں سے دیکھتے زنیرہ نے جھپٹ کر اٹھا لیا، لیکن یحییٰ کی دوسری بات سنتے اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ ایسے کیسے پھینک دیتے؟ میرے حق حلال کی کمائی کا ہے۔ وہ بگڑی، لیکن اب یحییٰ واپس اپنے سنجیدہ موڈ میں آ چکا تھا۔ کیمرہ مل گیا آپ کو، اب آپ جا سکتی ہیں، اور یاد رہے دوبارہ آپ مجھے کہیں بھی نظر آئیں تو ٹانگیں توڑ کر حوالات میں ڈال دوں گا۔ سنجیدگی سے کہتے یحییٰ نے اپنے سامنے رکھے پیپرز کھول دیے، جبکہ اتنی بے عزتی پر زنیرہ کا منہ بن گیا۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکلی۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ نظر نہ آنا کہیں تو ایسے بول رہا ہے جیسے میں جان بوجھ کر اس کے سامنے آتی ہوں۔ کمینہ، ایس پی نہ ہو تو؟ برے برے منہ بناتی وہ خود سے بڑبڑاتی اس وقت دیکھنے والوں کو پاگل ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ذرا ایس ڈی کارڈ تو چیک کریں، کہتے ساتھ اس نے کیمرہ چیک کیا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی کہ وہاں کوئی کارڈ نہ تھا، حالانکہ اس نے اچھے سے چیک کر کے کیمرہ رکھا تھا۔ یہاں تک ریکارڈنگ کرتے وقت بھی زنیرہ کا دھیان اندر بیٹھے ایس پی کی جانب گیا۔ پاگل سن کی ایس پی کہیں کا، غصے سے کہتے اس نے سائڈ سے پتھر اٹھا کر پھینکا جو ایس پی کو تو نہ لگا، لیکن ٹوٹے کانچ کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا جہاں وہ پتھر ایس پی صاحب کی چمچماتی کار کے شیشے پر اپنے نقش و نگار بنا چکا تھا۔ زنیرہ کا سانس اٹکا۔ زونی تیرا بیڑا غرق۔ تھوک نکلتے اس نے شور کی آواز پر باہر نکلتے یحییٰ سکندر کو دیکھتے تھوک نکلا، جو صدمے سے اپنی کار کا یہ حشر دیکھ رہا تھا، اور حشر کرنے والی کا تو کانٹوں تو بدن میں لہو نہیں والا معاملہ تھا۔ زونی بھاگ لے، ایس پی کے تیور بتا رہے ہیں کہ اگلا انکاؤنٹر وہ آج تیرا ہی کرے گا۔ خود کی طرف بڑھتے یحییٰ کو دیکھ کر وہ بڑبڑائی۔ رکو لڑکی، آج تو تمہارا یہ پتھر پھینکنے والا شوق میں خود ہی پورا کر دیتا ہوں۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی زنیرہ وہاں سے بھاگی۔ یحییٰ نے خون آشام نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتے بھاگنے دیا۔ رات کو یحییٰ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تیار تھا۔ وہ ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ان کی اصلیت بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس آپریشن کو خفیہ رکھا تھا، ورنہ وہ لوگ الرٹ ہو سکتے تھے۔ آج ان کو بھاگنے کا کوئی بھی موقع نہیں دینا ہے۔ آج کی لڑائی صرف ایک لڑائی نہیں ہے نوجوانوں، یہ ہمارے پاک وطن کے لیے ہمارا جہاد ہے۔ جہاد یہ اور ان جیسے نہ جانے کتنے گدھ چھپے بیٹھے ہیں اور اس پاک وطن کی مٹی کو آلودہ کر رہے ہیں۔
یا اس وقت یونیفارم میں ملبوس، اس وقت پوری طرح سے وطن پر من مٹنے والا نوجوان لگ رہا تھا، جو یا تو آج مارے گا اور شہید ہوگا۔ کوئی بھی بھاگنے نہ پائے نوجوانوں، ان کرپٹ لوگوں کو سامنے ہی لڑکیوں والا ٹرک روانہ کرنے کے لیے تیار دیکھ کر یا نے اپنی ٹیم سے کہا۔ نیچے وہ لوگ تھے جو یا کے ڈپارٹمنٹ کے سینئر تھے اور ڈپارٹمنٹ میں جن کی کافی عزت تھی، لیکن ان کا مکرو چہرہ سامنے آتے ہی یا کا دل کیا ایک ایک کے سینے میں اپنے بندوق کی گولیاں اتار دے، لیکن اسے کچھ دیر صبر کرنا تھا، تھوڑا انتظار کرنا تھا کہ کب ان کا سرغنہ آتا۔ ان کا انتظار یہ کچھ پل کا ہی تھا جب ایک کالے شیشوں والی کار وہاں آ کر رکی اور اسی میں سے اترتی شخصیت کو دیکھ کر یا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ملک کے نامور بزنس مین شوکت پاشا کو دیکھ کر کسی کو بھی حیرت ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ بندہ ملک بھر میں اپنی سخاوت اور غریبوں کا مسیحا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت تو اب یا سکندر کے سامنے آئی تھی۔ یا کے اشارہ دیتے ہی اس کی ٹیم نے چاروں طرف سے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے جلد ہی یا اور اس کی ٹیم نے ان پر قابو پا لیا۔ ملک بھر میں نیوز چینل پر ایک ہی نیوز چل رہی تھی، محافظ ہی لٹیرے نکلے۔ پولیس نام سے سب کو وحشت ہوئی، لیکن ان حیوانوں کو پکڑنے والا بھی ایک پولیس آفیسر تھا۔ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں، اسی طرح ہر پولیس والا بھی برابر نہیں۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ لاؤنج میں اداسی سے بیٹھے سامنے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی پر ابھرتا یا سکندر کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے آئے اور سنیرا اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ توڑ دے، لیکن اس کا آج کا کارنامہ سن کر اسے فخر ہوا جب اس کا چھوٹا بھائی اس کا بجتا موبائل لے کر اس کے پاس آیا۔ آپ کے باس کی کال آ رہی ہے۔ سنیرا نے حیرت سے اس کے ہاتھوں سے موبائل لیا، کیونکہ باس آج صبح ہی کوئی نیوز نہ ملنے پر اسے نوکری سے فارغ کر چکے تھے، پھر اس وقت ان کی کال۔ سنیرا، حارث ویل ڈن، جو کام کوئی اور نیوز چینل نہ کر پایا وہ آپ نے کر دیا۔ مجھے آپ کا ایس ڈی کارڈ مل چکا ہے، آپ نے کمال کر دیا، اسی خوشی میں آپ کی پروموشن پکی۔ باس کی خوشی سے بھرپور آواز نے سنیرا کو چونکا دیا۔ ہیلو، آپ سن رہی ہیں سنیرا حارث؟ اس کی کوئی آواز نہ سنتے باس نے پوچھا۔ جی سن رہی ہوں باس۔ کون سے ایس ڈی کارڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دل میں آتا سوال اس نے پوچھا۔ ارے وہی جس میں ان لوگوں کے خلاف ثبوت تھے، میں نے چینل پر وہ ویڈیو چلا دی ہے، آپ بس کل آ کر اپنی نئی سیٹ سنبھالیں۔ 2-3 مزید باتیں کرنے کے بعد باس نے فون رکھ دیا اور وہ سوچوں میں گم تھی کہ آخر کس نے، اور جناب اس کے لبوں سے نکلا اس نے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ خود سے خود کے جذبات سے بے تحاشا گھبراتی وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگی۔ 2 مہینے ہو چکے تھے اس کی چھوٹی سی جان کو سولی پر لٹکے۔ وہ بے مہر جو اچانک اس کی زندگی میں آیا تھا، اچانک ہی اس کا دل اپنے قابو میں کیے منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ سنیرا نے لاکھ دل کے جھٹپٹانے کے باوجود اس کے در پر دستک نہیں دی کہ کہیں مقابل اس کے جذبات کو اپنے پیروں تلے مسل کر اس کا مذاق نہ بنائے۔ اور سنیرا حارث جیسی بیوقوف لڑکی، یہ کسی صورت منظور نہیں تھا کہ کوئی اس کے پاک جذبات کا مذاق بنائے، یہاں تک کہ دل کے مکین کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی۔ شام کو وہ تھکی ہاری گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں کھڑی گاڑیوں پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھی، لیکن ایک گاڑی کو دیکھتے ہی اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہوتا، جس کا شیشہ اس نے توڑا تھا۔ دھڑکتے دل سے اس نے قدم گھر میں رکھا جہاں اتنے سارے لوگوں کو بیٹھے دیکھ کر وہ گھبرائی۔ گھبراہٹ کی اصل وجہ تو وہ انسان بھی تھا جو اس کے باپ کے ساتھ بیٹھا پرشوق نظریں اسی پر جمائے ہوئے تھا۔ یہ ہے ہماری بیٹی زنیرا حارث۔ ماں نے اٹھتے اس کے ہاتھوں سے اس کا بیگ لیا اور اس کا دوپٹہ صحیح کرواتے مہمان خواتین کے پاس لے آئیں۔ ماشاء اللہ، بالکل شہزادی ہے یہ تو، ایک ضعیف المعمر عورت نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ وہ جھینپ گئی۔ بیٹا، ہم اپنے پوتے یا سکندر کے لیے آپ کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ اسی عورت کے کہنے پر زنیرا شرم سے لال ہوئی، وہیں دل کی مراد بن کہے یوں پوری ہونے پر اس کا دل مسرتوں سے بھر گیا۔ سب آپس میں رشتے کی بات کر رہے تھے جب اچانک اس کے کانوں میں یہ کی آواز گونجی، مجھے لڑکی سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کی آواز پر سب خاموش ہوئے۔ زنیرا کو تو اپنے دل کی دھڑکن صاف کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کیا وہ رشتے کے لیے راضی نہیں؟ زنیرا کے دل نے سوال کیا۔ زنیرا کی پیروی کرتے وہ دونوں چلتے ہوئے چھت پر آ گئے۔ یا اس کی طرف پشت کیے ریلنگ سے نیچے جھانک رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ خاموشی طویل ہونے لگی تو زنیرا نے خود ہی پہل کی۔ کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ زنیرا کی آواز سنتے وہ مڑا۔ آپ کا کارڈ اس وقت میں نے آپ کے حوالے اسی لیے نہیں کیا تھا کہ اگر وہ ویڈیو آپ اسی وقت چینل پر نشر کر دیتی تو وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بھی بن جاتے۔
اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ کوئی اور بھی ان کے راز سے واقف ہے۔ دوجا میں ان کی قید میں پھنسی لڑکیوں کو صحیح سلامت آزاد کروانا چاہتا تھا۔ اگر ان لوگوں کو بھنک بھی پڑ جاتی تو میں کبھی بھی ان لڑکیوں تک نہ پہنچ پاتا۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے یحییٰ نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ لیکن آپ نے بعد میں مداوع بھی کر دیا تھا اس بات کا۔ زنیرہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ہاں، لیکن مجھے اپنے مستقبل کی بہت زیادہ فکر ہے۔ اگر کبھی آپ کو یہ بات یاد آ جاتی تو آپ نے میرے سر کو پتھر مار کر زخمی کر دینا تھا۔ وہ شوق ہوا تو اپنی حرکتیں یاد کرتی زنیرہ بھی ہنس دی۔ کیا آپ اس رشتے کے لیے راضی؟ انگلیاں مروڑتے زنیرہ نے اپنے دل کے خوف کو الفاظ دیے۔ راضی ہوں تبھی میرے گھر والے یہاں آپ کے گھر میں موجود ہیں، یحییٰ نے بولتے ہوئے اس کے دل کو مطمئن کیا۔ کیا آپ راضی ہیں؟ یحییٰ نے پوچھا۔ دل و جان سے، زنیرہ نے بولتے ہی زبان دانتوں میں پھنسائی کہ وہ کیا بول چکی ہے۔ یحییٰ کے کہے نے زنیرہ کو خجل سا کر دیا۔ وہ شرما کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس کا ہاتھ یحییٰ کی نرم گرفت میں آیا۔ ہمیشہ ایسے ہی بے وقوف سی رہنا، سمجھدار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے تھامے یحییٰ نے کہا، اور وہ جو سمجھے ہوئی تھی کہ محبت کا اظہار کرے گا، اس کے کہے جملے پر منہ بسور کر رہ گئی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ میڈم، میری محبت کا اظہار برداشت کرنے کے لیے آپ کا میرے نکاح میں ہونا بہت ضروری ہے۔ بس کچھ دن انتظار کریں۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے یحییٰ نے اسے شرم سے لال کیا۔ ابھی وہ کچھ کہتی ہی کہ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی طوفان سا آ گیا ہے۔ یحییٰ کے بھائی بہن اور کزنز جو ان کی باتوں کو کب سے چھپ کر سن رہے تھے فوراً باہر آئے۔ ارے یہی ہے ہماری وہ بھابھی جس نے پہلی ملاقات میں آپ کی پیشانی پر محبت کی نشانی دی تھی۔ تیمور کے مذاق پر سب ینگ جنریشن نے ہوٹنگ کی۔ زنیرہ تو شرم سے کچھ بول ہی نہ پائی، لیکن یحییٰ نے تیمور کی گردن پکڑی۔ آپ کے ظلم اب برداشت نہیں کریں گے بھائی۔ بھابھی ہمیں بچائیں گی آپ سے۔ کیوں بھابھی؟ یحییٰ سے چھوٹے بھائی اشاویس نے ہانگ لگائی۔ اور بھابھی محترمہ کی ہوائیاں تو پہلے سے اڑی ہوئی تھیں، انہیں کیا جواب دیتی؟ یحییٰ کو اس کی ہونک صورت نے کافی مزہ دیا۔ زنیرہ ان کی باتوں پر شرم سے دوہری ہوتی وہاں سے بھاگی۔ اپنے پیچھے اسے کہکہوں کی آواز آئی تھی جس میں سب سے اونچا کہکہا خود یحییٰ سکندر کا تھا۔ وہ اسے سوچتی لبوں پر شرمگین مسکراہٹ سجائے نیچے بڑھ گئی۔ زندگی اچانک خوبصورت لگنے لگ گئی۔